السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. شہاب علی کی شادی خانہ آبادی. اس کی 3 عدد شادی شدہ بہنوں اور ایک کنواری مگر سب پہ بھاری بہن نے اپنی مشترکہ پسند نادیہ سلیم سے بڑی دھوم دھام سے کروائی تھی. یوں بھی وہ اپنی ماں کا اکلوتا اور کماؤ پوت تھا جس کی کریانے کی دکان سے اس کی بہنوں کے گھر کا خرچ چلتا تھا. ویسے تو شہاب بڑا ہی نیک اور ہوشیار تھا مگر بلا کا سیدھا تھا. مجال تھی جو اماں اور بہنوں کے آگے اس کی زبان کھل جاتی. بچپن سے ہی اس نے صرف ایک لفظ سیکھا تھا، ہاں، اور اس کے علاوہ اس نے گھر میں کوئی لفظ بولنا سیکھا ہی نہیں تھا. عمر کے 28 کا ہنسا کراس کیا تو اماں کو اب بہو کی ضرورت محسوس ہونے لگی. البتہ ان کی کوشش یہی تھی کہ کنواری نند مدیحہ کی بھی شادی ہو جائے. یہ نہ ہو کہ شادی کے بعد بیٹا ماتھے پہ آنکھیں رکھ لے یا بیوی کے جوگا ہی ہو کے رہ جائے. اسی لیے شروع سے ہی دکان کا سارا خرچ اور آمدنی اماں نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا تھا. یہ نہ ہو کہ بیٹا شادی کے بعد پیسوں کو ترسا دے. اور تو اور لڑکی کے انتخاب میں بھی بہنوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ لڑکی کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو اور وہ اسے خوب دبا کے رکھیں. تبھی ایک کمزور اور غریب گھرانے سے لڑکی کا انتخاب کیا گیا. بن باپ کی سب سے بڑی ذمہ دار 26 سالہ نادیہ اپنی پلکوں پر ڈھیروں خواب لیے شہاب کے سنگ رخصت ہو کر اس کے چھوٹے سے آشیانے میں چلی آئی تھی. مگر اس کے سہانے محبت بھرے خواب شادی کی پہلی رات ہی بری طرح چکنا چور ہو گئے تھے جب شہاب نے دبے دبے لفظوں میں اسے باور کرایا تھا. دیکھو نادیہ، میں نے کبھی اپنی ماں کو کوئی تکلیف نہیں دی. بڑی امیدیں ہیں انہیں مجھ سے، اور تم بھی کبھی ان کا دل نہ دکھانا. ان کے آگے کبھی زبان مت چلانا. یہ کیسا دلہا تھا جو شادی کی اولین رات ہی اسے اچھی بہو بننے کے گر سکھا رہا تھا، جبکہ یہ رات تو ان دونوں کے وصل کی محبت کی رات تھی. نادیہ نے بھی جھٹ پلکیں جھکا دی تھی. مبادا سرتاج ناراض ہی نہ ہو جائیں. شادی کے دوسرے روز ہی نادیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ شہاب صرف اپنی اماں اور بہنوں کی سنتا ہے. سارا دن شہاب کی اماں پروین بیگم اپنی بہو کو گھر کے کاموں میں ہلکان کیے رکھتی. کبھی اس کی نند کی فرمائش تو کبھی ساس کی. وہ بیچاری منع بھی نہ کر پاتی. کبھی زبان کھولنے کا سوچتی بھی تو ساس کی قہر آلود آنکھیں اس کے لب ہلنے سے پہلے ہی خاموش کرا دیتی. شہاب سے کچھ کہنے کا مطلب اسے ناراض کرنا ہی تھا. کبھی جو وہ میکے جانے کا سوچتی کہ کچھ تو کھل کے سانس لے سکے تو ساس صاحبہ یہاں بھی روڑے اٹکا دیتی. بہو اپنے گھر میں شوہر کی دیکھ بھال کرتی اچھی لگتی ہے، نہ کہ آئے روز میکے کو بھاگتی، یہ سیر سپاٹے کرتی. جو بیویاں اپنے شوہروں کو چھوڑ چھوڑ کے یوں میکے جا بیٹھتی ہیں ان کے شوہر بھی کہیں اور دل لگی کا سامان تلاش کر لیتے ہیں. اس کی ساس کی منطق کے آگے وہ چپ ہو جاتی. پھر کبھی وہ میکے جانے کا نام ہی نہ لیتی، اور کبھی جو اس کی اماں اور بہنیں اس سے ملنے آ جاتی تو پروین بیگم اور اس کی نند مدیحہ ان کے پاس اسے اکیلا نہ چھوڑتی جو وہ کوئی حال دل کہہ سکے. ہاں، اتنا ضرور سوچتی تھی کہ اس کی شادی شدہ نندیں کیوں ہر دوسرے دن میکے میں ہی دکھائی دیتی ہیں. انہیں کیوں ساس منع نہیں کرتی کہ ان کے شوہر کہیں اور دل لگی کا سامانہ پیدا کر لیں. اور ان سوالوں کا صرف ایک ہی جواب تھا کہ وہ بہو تھی اور وہ بیٹیاں. اس روز بھی نادیہ نے مشین لگائی ہوئی تھی. صبح سے کوئی درجن بھر سے زائد کپڑے دھو دھو کے ہلکان ہوئے جا رہی تھی. آگ اگلتا سورج ذہن میں کپڑے دھوتی نادیہ پر مسلسل اپنا قہر برسا رہا تھا، اور وہ پسینے میں شرابور اپنی خرابی قسمت کو کوس رہی تھی.
ابھی وہ کپڑے پھیلانے کو کھڑی ہی ہوئی تھی کہ اسے منہ بھر کے آئی اور وہ فوراً واش روم کو بھاگی۔ پروین بیگم کو اس کے انداز ذرا ٹھٹکے تھے، سو وہ فوراً نادیہ کو قریبی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں، اور جو خوشخبری انہیں ڈاکٹر نے سنائی تھی وہ نہال ہو گئیں۔ نانی بننے کے بعد دادی بننے کی خوشی کسی اعزاز سے کم نہیں تھی ان کے لیے۔ شام تک یہ خبر اس کی تمام شادی شدہ نندوں تک پہنچ چکی تھی، سو وہ اپنے درجن بھر بچوں سمیت میکے میں ڈیرے ڈال چکی تھیں۔ شام کو شہاب گھر آیا تو شرمائی لجائی سی نادیہ اسے اور بھی بھائی۔ باپ بننا اس کے لیے بھی کسی خوش نصیبی سے کم نہ تھا، اور تو اور آج تو اس کی چھوٹی نند مدیحہ بھی اس کے ساتھ کچن میں مدد کروا رہی تھی۔ ظاہر ہے ایسی حالت میں اتنی بڑی پلٹون کے لیے اکیلے کھانا بنانا بھی اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ دوسری طرف پروین بیگم نے اپنی تینوں شادی شدہ بیٹیوں کے ساتھ اپنے کمرے میں گول میز کانفرنس جاری رکھی ہوئی تھی، جبکہ ان کے بچے شرارتیں کرتے نادیہ کی جان ہلکان کیے دے رہے تھے۔ نادیہ ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ آخر بند کمرے کے پیچھے یہ لوگ کیا راز و نیاز کی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ بات تو خوشی کی ہے، مگر امی سر پہ زیادہ مت چڑھا لینا بہو صاحبہ کو، یہ نہ ہو کہ مہارانی بن جائے اور اس کے بعد آپ کے قابو میں ہی نہ آئے۔ یوں بھی اولاد ہونے کے بعد عورتیں اپنے پر پرزے نکالتی ہیں، یہ جو تھوڑی دب کے رہتی ہیں نا، یہ صرف اتنے وقت تک ہی ہوتی ہیں۔ نادیہ کی سب سے بڑی نند عالیہ نے اپنی گول گول آنکھیں گھماتے ہوئے ماں کو تنبیہ کی تھی۔ اور کیا امی، آپ تو ہیں ہی بہت معصوم، آپ کو کیا پتا کیا زمانہ چل رہا ہے۔ 1 مہینہ لگا ہے بھابھی کو دبا کے رکھنے میں، اب یہ نہ ہو پوتے کی خوشی میں ساری محنت برباد ہو جائے اور بھائی کو جورو کا غلام بننے دیں آپ۔ بھائی ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، کیا ہم نے گھر کے کام نہیں کیے؟ آپ نے تو پہلے ہی دن بیچاری مدیحہ کی ڈیوٹی اس کے ساتھ کچن میں لگا دی۔ حد کرتی ہیں امی آپ بھی، اتنا بھی اس کے چونچلے مت اٹھائیں کہ کل کو وہ آپ کے قابو میں بھی نہ آئے۔ عالیہ سے چھوٹی نجمہ نے بھی اپنی ماں کو گھورتے ہوئے نصیحت کی تھی۔ کہتی تو تم لوگ ٹھیک ہی ہو، دیکھنا پھر اب کیسی لگام کھینچتی ہوں میں، مجھے اگر سر پہ چڑھانا آتا ہے تو جوتے پہ رکھنا بھی خوب آتا ہے۔ پروین بیگم کی آنکھوں میں بڑی کمینی سی چمک آئی تھی، اور پھر تینوں بہنوں کا بڑا ہی بے ہنگم سا کہکہا فضا میں گونجا تھا۔ اور بس پھر اپنی بیٹیوں کے کہنے میں آ کے پروین بیگم نے اگلے دن سے ہی ماتھے پہ آنکھیں رکھ لیں، یعنی سارا کام اکیلی نادیہ کے سپرد کر دیا۔ اور وہ بیچاری حیران پریشان تھی کہ کل تک تو خود امی نے مدیحہ کو میرے ساتھ مل کے ہر کام کرنے کو کہا تھا، پھر آج ایسا کیا ہو گیا جو یوں مجھ سے آنکھیں ہی بدل لی ہیں۔ مدیحہ بیٹا، تم دوپہر میں چلنا میرے ساتھ، رضیہ آپا کے گھر تمہیں سلائی سیکھنے کے لیے چھوڑ کے آؤں گی۔ خیر سے اب تمہارا بیاہ بھی کرنا ہے۔ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت پروین بیگم نے نادیہ کے سامنے مدیحہ سے کہا تھا تاکہ اس کے کانوں میں بھی بات پڑ جائے۔ یہ بھی پروین بیگم کی ایک عادت تھی، اسے براہ راست مخاطب کرنے کی بجائے ادھر ادھر اس کے سامنے ضرور بات کرتی تھی تاکہ یہ کہنے جوگی ہو جائیں کہ میں نے تو نادیہ کو بتا دیا تھا۔ خیر نادیہ کر بھی کیا سکتی تھی، سلائی سینٹر بھیجنے کا مقصد بھی وہ جانتی تھی، صرف یہی تھا کہ مدیحہ کو نادیہ کی مدد کرنے کا وقت ہی نہ ملے اور شہاب کے سامنے بہانہ بھی بن جائے کہ وہ بیچاری گھر پہ ہوتی ہی کب ہے، رہ گئی ساس تو وہ کہاں اس عمر میں کے کام کریں گی۔ ٹھیک ہے امی، جیسے آپ کہیں۔ مدیحہ نے مسکراتے ہوئے نادیہ کو دیکھا تھا جیسے کہ اس کی بے بسی پہ ہنس رہی ہو، اور وہ بیچاری تو اتنا بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ امی ابھی کچھ مہینے رک جائیں، پھر اسے سیکھنے کے لیے لگا دیجیے گا، ابھی مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ اب مدیحہ ہر وقت اپنی سلائی کے کاموں میں مصروف رہتی اور نادیہ گھر کے کاموں میں۔ کپڑے دھوتی تو تھوڑے تھوڑے کپڑے بالٹی میں بھر کے اوپر پہنچا آتی۔ کسی کو ترس نہ آتا تھا کہ وزن اٹھانے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ ڈھیروں برتن دھوتی، جب بھی کچن میں جاتی سنک برتنوں سے بھرا پڑا ہوتا۔ اس کی نند یا ساس کو اتنی بھی توفیق نہ ہوتی تھی کہ کم از کم
کچھ کھایا پیا ہے تو برتن ہی دھو کے رکھ دیں، یوں ڈھیر لگا دیتی تھیں جیسے کام والی ماسی آئے گی۔ اور نادیہ کام والی ماسی سے کم تو نہ تھی ان کے لیے۔ دوپہر کو الگ ہنڈیاں پکائی جاتی، رات کو الگ، کہ باسی سالن یا روٹی کسی کو کھانے کی عادت نہ تھی۔ شہاب گھر آتا شام کو تو نڈھال سی نادیہ کو دیکھ کے تھوڑا پریشان ہو جاتا۔ اکثر وہ الٹیاں کر کر کے نڈھال ہو جاتی تو پروین بیگم بڑی ہی بے فکری سے کہتی، بھئی الٹیاں تو ایسے میں ہو ہی جاتی ہیں، مجھے تو پورے 9 مہینے تک ہوتی تھی، مگر مجال ہے جو گھر کا کام رکا ہو۔ اور وہ بیچاری پھر سے کام میں جت جاتی۔ اس روز گھر پہ کوئی نہ تھا، مدیحہ بھی سلائی سینٹر گئی ہوئی تھی۔ پروین بیگم اپنی کسی سہیلی کے گھر کمیٹی کا کوئی حساب وغیرہ کرنے گئی تھی۔ نادیہ کو بڑی دیر سے چکر آ رہے تھے۔ اس نے بڑی ہی مشکل سے لیمو پانی بنایا تھا، مگر یہ اس کی خرابی قسمت تھی کہ اس سے پہلے کہ وہ گلاس منہ سے لگاتی، ایک بڑا ہی زوردار چکر اسے آیا اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ گلاس بھی اس کے ہاتھ سے گر کر کرچی کرچی ہو گیا اور پورے صحن میں بکھر گیا۔ اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو اسپتال میں پایا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو شہاب اس کے برابر میں ہی بیٹھا تھا۔ اس نے حیران ہو کے اسے دیکھا۔ گھبراؤ مت، چکر آ گئے تھے؟ وہ تو اچھا ہوا کہ میں کسی ضروری کام سے گھر آ گیا تھا اور چابی بھی میرے پاس ہوتی ہے، ورنہ تو آج نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اللہ نے بہت بڑے سانحے سے بچا لیا ہے۔ بے وقوف لڑکی، تم نے اماں کو جانے ہی کیوں دیا؟ شہاب اس کے لیے جہاں فکر مند تھا وہاں اسے نادیہ پہ تھوڑا غصہ بھی آیا، مگر نادیہ کا دل پرسکون ہوا تھا اسے اپنے لیے اتنا فکر مند دیکھ کے۔ اب یہ ٹھیک ہیں، لیکن آپ کو ان کا دھیان رکھنا ہوگا، یہ بہت کمزور ہیں، ان کی خوراک کا خیال رکھیں، کچھ دن انہیں ریسٹ کرنے دیں، پھر ہلکا پھلکا آرام کرائیں۔ یہ نہیں کہ سب کام ان پہ لاد دیں، اسی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا ہے۔ آپ بات سمجھیں، بچے پہ اثر پڑے گا اس طرح۔ ڈاکٹر نے سمجھانے والے انداز میں شہاب کو کھل کے سب بتا دیا تھا۔ وہ خود کافی وقت سے دیکھ رہا تھا کہ ایسی حالت میں بھی نادیہ گھر کا سارا کام خود کر رہی ہے، مگر اماں ان سے کچھ کہنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ مگر اب سوال اس کے بچے کی صحت و سلامتی کا تھا۔ وہ نادیہ کو لے کے گھر آیا تھا تو اماں پہلے سے تپی ہوئی بیٹھی تھی۔ ارے او شہاب، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ایسی حالت میں بیوی کو لے کر کہاں چلا گیا تھا سپاٹے پہ؟ میرے آنے کا تو انتظار کیا ہوتا۔ اور اسے دیکھو، بڑی نئی نویلی دلہن بنی پھر رہی ہے، کیسے سارا گھر گندا چھوڑ کے تم میاں کے ساتھ گھومنے چلی گئی؟ اماں نے سوچے سمجھے بغیر بہو بیٹے پہ توپوں کے منہ کھول دیے تھے۔ اماں سوچنا تو تجھے چاہیے تھا، نہ مدیحہ گھر پہ تھی، نہ تو ایسی حالت میں نادیہ کو چھوڑ کے تو کہاں چلی گئی تھی؟ تجھے پتہ ہے یہ بے ہوش ہو گئی تھی، اگر میں وقت پہ نہیں آتا نا تو آج جانے اس گھر میں کیا ہو جاتا۔ زندگی میں پہلی بار شہاب نے ماں کے سامنے اپنی زبان کھولی تھی۔ اماں تو اماں، نادیہ بھی حق دق شوہر کا یہ روپ دیکھتی رہ گئی تھی، اور اماں تو جیسے شوق میں چلی گئیں۔ شہاب نادیہ کو پکڑ کر اس کے کمرے میں چھوڑنے تک گیا، پھر اماں کی ہمت نہ پڑی کہ نادیہ کو بلائے۔ اگلے ہی دن اماں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو فون کر کے اپنے پاس بلایا تھا اور سارا معاملہ ان کے سامنے رکھا تھا۔ دیکھا اماں، میں نہیں کہتی تھی کہ یہ پرپرزے تب تک ہی نہیں جب تک اس کی اولاد نہیں ہوئی۔ ابھی تو اولاد ہوئی نہیں، ابھی سے شہاب اس کے قابو میں آ گیا ہے، اب دیکھتی جاؤ، لگام کس کے رکھو اس کی۔ آج دیکھ لیا نا، اولاد کی وجہ سے کل کی آئی ہوئی لڑکی تم سے جیت گئی۔ کیسے ڈرامے کر کے بھائی کو اپنی طرف کر لیا اس نے۔ تمہیں اسے اکیلا چھوڑ کے ہی نہیں جانا چاہیے تھا، ان دونوں کو یہ موقع ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ بڑی نن نے بڑی ہی چالاکی سے اپنی آنکھیں گھمائی تھیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت واقعی خراب ہو گئی ہو اور میرے پوتے کو کچھ ہو جاتا تو۔ اماں تو آخر ماں تھی، بہو سے نہ سہی پوتے سے تو بہت دلچسپی تھی۔ لو ماں، تم تو نہ بالکل ہی پگلا گئی ہو۔ ارے یہی تو ڈرامے ہوتے ہیں آرام کرنے کے، تو بھی اپنی بہو کے ڈراموں میں آ گئی۔
اس کی دوسرے نمبر کی نجمہ نے اماں کو آنکھیں دکھائی تھیں۔ وہ اپنی باتوں میں مگن تھی اور باہر اماں کو بلانے کے لیے آیا ہوا شہاب حیران سا اپنی ماں اور بہنوں کا یہ روپ دیکھ کر جیسے سخت صدمے میں تھا، اور لمحے میں سے فیصلہ کیا تھا دھاڑ سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ اماں سمیت باقی بہنیں سخت اچھلی تھیں، مبادا اس نے سب سن نہ لیا ہو۔ واہ اماں واہ، تو اپنی بیٹیوں کی باتوں میں آ کے اپنے ہنستے بستے گھر کو آگ لگا رہی ہے۔ تو خود ہی بھی آ کے لائی تھی نا اسے، میں تو نہیں لایا تھا نہ، تو پھر یہ فرق کیوں؟ ذرا دیکھ جا کے اسے، کبھی اس نے تیری بے عزتی کی، تجھ سے زبان چلائی، تیری نافرمانی کی؟ نہیں، یہاں تک کہ تو نے اسے کبھی میکے میں رکنے تک نہیں دیا، اس پہ بھی وہ خاموشی سے سر جھکا گئی، جبکہ تیری بیٹیاں تو روز یہاں آتی ہیں۔ نہ، وہ کیا سوچتی ہوگی اماں اس تضاد پہ؟ اماں اپنی آنکھیں کھول لے، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ یہ تو سب اپنے گھر چلی جائیں گی، تیری اصلی بیٹی تو وہی ہے، تیرے دکھ درد کی سانجھی۔ شہاب کی آنکھیں بھر آئی تھیں، ماں بیٹے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ لمحہ لگا تھا انہیں سب کچھ سمجھنے میں، غلطی ان کی تھی جو وہ بہو کو بہو ہی سمجھ رہی تھی، اور ایسا کرنے میں ان کی بیٹیوں کا ہاتھ تھا۔ وہ اپنی ماں کے گھر پہ بھی اپنا ہی قبضہ اور اجارہ داری رکھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی جگہ اپنی جہالت کے ہاتھوں مجبور تھی، ماں کو کچھ اچھا کیسے سمجھاتی۔ بھائی ہمیں غلط نہ سمجھو، عالیہ باجی فوراً بولی۔ باجی پلیز آپ نہ بولیں، آپ لوگ اپنی زندگی میں خوش ہیں، پھر آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اور اماں تو جانتی ہے نا میں تجھے کتنا پیار کرتا ہوں، کیا تو نہیں چاہتی جیسے ہم سب پہلے ہنسی خوشی رہتے تھے اب بھی رہیں؟ کیا ضروری ہے رنجشیں پالنا؟ میں تیرا بیٹا ہوں، بیٹا، اور تیرا بیٹا ہی رہوں گا۔ بس اس گھر کو ہنستا بستا کر دے، تو ہماری ماں ہے، اسی میں تیری بڑائی ہے۔ شہاب اماں کے گلے لگ گیا تھا، اور شہاب کے پیچھے آتی نادیہ نے تشکر آمیز نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ شہاب صرف ماں بہنوں کے کہنے میں رہتا ہے، لیکن وہ اب جان پائی تھی کہ شہاب صرف فرما بردار ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، مگر سچ جھوٹ صحیح غلط کے فرق کو وہ اچھی طرح سے سمجھ چکا ہے، اور اب اسے یقین تھا کہ اس سے بہتر ہم سفر اسے مل ہی نہیں سکتا تھا۔ اماں اور بہنیں اپنی اپنی جگہ الگ شرمندہ تھی، یوں کہ جیسے ان کی چوری پکڑی گئی ہو۔ اور پھر باقی کا وقت بہت تیزی سے گزرا تھا۔ اماں نے اپنا رویہ نادیہ کے ساتھ بالکل بدل لیا تھا۔ مدیحہ اور اماں نے اس کے بعد ہر روز نادیہ کا خیال رکھا تھا۔ اماں جان گئی تھی کہ ان کے رویے کی تکلیف نادیہ تو سہ جائے گی، مگر ان کا پیارا بیٹا شہاب شاید نہ سہ سکے، اور بیٹے کے ان کے ہاتھ سے جانے کی بات تو بہت دور، اگر وہ اپنے بیٹے کی نظروں سے ہی گر جاتی تو ان کے لیے زندگی میں باقی کیا بچتا؟ اور پھر وہ خوشی کا دن بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ رات بھر شدید تکلیف میں گزارنے کے بعد نادیہ نے فجر کے وقت ایک بہت ہی خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے چاند سا پوتا دیا۔ پروین بیگم ایک ہاتھ میں تسبیح سنبھالے دوسرے سے اپنے پوتے کو اٹھاتے ہوئے اللہ کی شکر گزار تھیں۔ ہاں ہاں اماں دیکھنا میرے جیسا ہے نا بالکل؟ شہاب نے ماں کے کندھے پہ سر رکھا تھا۔ جی نہیں، صرف تمہارے جیسا نہیں بلکہ میری پیاری بیٹی نادیہ اور تمہارے جیسا ہے۔ اماں نے جھک کے نادیہ کی پیشانی پہ پیار کیا تھا اور ننھے منھے بچے کو نادیہ کے برابر میں لٹا دیا تھا۔ نادیہ نے بڑی ہی محبت سے اپنے مکمل گھر کو اور اس خوبصورت منظر کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کیا تھا۔ ہر لڑکی پر سسرال میں شروع کا وقت مشکل ہوتا ہے، جسے اپنی سمجھداری اور خوش اخلاقی اور صبر سے گزارنا ہوتا ہے، اور نادیہ نے بھی اپنے بڑوں سے یہی سب سیکھا تھا۔ پھر قدرت کی کرنی بھی تھی کہ اس کے سسرال والوں کے دل بھی اچھے تھے، بھلے شروع میں وہ اس کے لیے مشکلات کھڑی کرتے تھے،
لیکن خدا خوفی بھی رکھتے تھے، تبھی تو آج اس کی سانس بھی اس کی تھی اور شہاب تو تھا ہی اس کا۔ اب زندگی نادیہ کو کسی خواب کی طرح لگنے لگی تھی، مگر سچ یہ ہے، زندگی کوئی خواب نہیں، ایک حقیقت ہے، ایک تلخ حقیقت جس کا سامنا بہت دانائی اور عقل مندی سے کرنا پڑتا ہے۔ نہ تو ہر لڑکی نادیہ جتنی خوش قسمت ہوتی ہے جس کے لیے سسرال میں اتنی جلدی جگہ بن جائے، اور نہ ہی ہر ساس پروین بیگم جیسی بردبار اور سلاجو۔ مشکلات زندگی کے سفر کا حصہ ہوتی ہیں، بے شک منزلوں تک وہی پہنچتے ہیں جو مشکلات کا مقابلہ خندہ پیشانی سے کرتے ہیں۔ نادیہ کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہر اس ماں کی کہانی جو بیٹے کو جنم دینے کے بعد ایک ساس بننے جا رہی ہے۔